الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے جو کہ سلسلہ وائز پروگرام ہے۔ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو فوز و فلاح اور صدق و صفا کے تربیندہ و تابنہ کردار تھے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہ و راضوا عنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ قرآن مجید نے مزید ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم المہتدون، ہم الراشدون، ہم المؤمنون، ہم المفلحون، ہم الفائزون۔ تو ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میرے صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ حمد و ثنا صرف اس ذات ببرکت کے لیے ہے جو لا شریک اور بے مثال ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کے لیے کوئی مثال نہیں، جو حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا نفع و نقصان کا مالک نہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا زندگی اور موت کا مالک نہیں، جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا جنت اور جہنم کا مالک نہیں۔ اور درود و سلام اس ذات ببرکت کے لیے جو ساری دنیا کے لیے معلم، مزکی اور مربی بن کر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا النفوس قدسیہ کے لیے جن کے ایمان اور صداقت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، جن کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں گے۔ تو یہ ہمارا جو سلسلہ پروگرام ہے اس کا یہ 15واں پروگرام یعنی 15ویں قسط ہے۔ تو حضرت عاصم بن ثابت کو غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں شرکت کا شرف حاصل رہا۔ امام جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو سلمان تھی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہوئے، اور غزوہ احد میں جب لوگ باغ کھڑے ہوئے، حضرت عاصم ثابت قدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے رہے۔ انہوں نے موت پر بیعت کی تھی، اس کا ذکر صفوۃ الصفوہ میں ہے۔ غزوہ احد میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے 2 نامور جنگجوؤں کو جہنم رسید کیا۔ مقتولوں کی والدہ نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے سر کا انعام 100 اونٹ مقرر کر رکھا تھا۔ امام جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں 2 نامی گرامی مشرکوں کو قتل کیا، مصافہ اور حارث۔ دونوں کی ماں سلافہ بنت سعد نے نظر مانی کہ وہ عاصم رضی اللہ عنہ کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیے گی، جو اس کا سر لے کر آئے گا اسے 100 اونٹنی انعام دے گی۔ اس کا بیان صفوۃ الصفوہ میں ہے۔ مصاف اور حارث دونوں سگے بھائی تھے۔ مشرکین مکہ کی جاسوسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا دستہ روانہ فرمایا، جس کا امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ بنو لحان کے مشرکین نے دھوکہ سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن حضرت عاصم رضی اللہ عنہ گرفتاری پر شہادت کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا، جس کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ جب یہ دستہ اصفہان اور مکہ کے درمیان پہنچا تو حزیل قبیلے کے کسی آدمی نے بنو لحان کو خبر کر دی۔ بنو لحان نے ان کا تعاقب کیا حتیٰ کہ انہیں جا لیا۔ جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھی گر گئے تو ایک ٹیلہ پر چڑھ کر پناہ لی۔ بنو لحان کے لوگوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم نیچے آ جاؤ گے تو ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ اسی طرح کا وعدہ انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ سے بھی کیا تھا، لیکن بعد میں اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ فرمانے کہ میں تو کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا، اور اللہ سے دعا فرمائی یا اللہ اپنے نبی کو ہمارے حال کی خبر فرما دینا۔ بنو لحان نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو مشرکین نے
شہید کر دیا۔ 3 آدمی باقی رہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ تیسرا آدمی حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ۔ مشرکوں نے ان میں سے پکا وعدہ کیا، دوبارہ پکا وعدہ کرنے پر وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ جیسے تینوں حضرات نیچے اترے، مشرکوں نے انہیں قابو کر لیا، اپنی کمانوں کی رسیاں کھولی اور ان کی مشکیں باندھ دی۔ یہ دیکھ کر تیسرے آدمی حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پہلا دھوکہ ہے جو تم نے دیا ہے، لہذا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کو بہت گھسیٹا اور کھینچا، لیکن وہ ساتھ نہ گئے، لہذا مشرکوں نے انہیں قتل کر دیا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ کو ساتھ لے کر مکہ گئے، جہاں انہیں مشرکوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ شہادت سے قبل حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمارے حال کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکین کی پیشکش کے جواب میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا۔ پھر دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے حال کی خبر اپنے نبی کو فرما دے۔ اس کے بعد مشرکوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ جس روز حضرت عاصم اور ان کے ساتھی شہید ہوئی، اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کی شہادت کی خبر دی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ شہادت سے قبل حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، مشرک میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیڑوں کا ٹڈی دل یا جھنڈ بیچ کر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی دعا پوری فرما دی۔ حضرت بریدہ بن سفیان اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وقت شہادت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میں نے تیری راہ میں تیرے دین کا دفاع کیا ہے، اب مشرکوں سے میرے جسم کی حفاظت فرما۔ صفحۃ الاصفا میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے لوگوں کو بھیجا کہ عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کا کوئی ٹکڑا یعنی سر کاٹ لائیں، جیسے وہ عاصم رضی اللہ عنہ کو پہچان لے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں قریش کے ایک بڑے سردار عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش پر بیڑوں کا ایک ٹڈی دل بھیج دیا، جس نے بادل کی طرح لاش کو ڈھانپ کر ان لوگوں سے بچا لیا اور کفار ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ اس سے بخاری نے روایت کی ہے۔ وضاحت ہے، قریش مکہ نے بھیڑوں کا جھنڈ دیکھ کر طے کیا کہ رات کو جب بھیڑیں چلی جائیں گی تو وہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ لیں گے، لیکن رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس قدر بارش ہوئی کہ حضرت عاصم بنت ثابت رضی اللہ عنہ کا جسد عطر بارش کے پانی میں بہہ گیا۔ مشرکین تلاش بسیار کے باوجود ناکام رہے اور نامراد رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا، رضی اللہ عنہ و راضوا عنہ۔ تو ناظرین کرام، مشرکین ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ دغا کرتے آئے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ اب بھی آپ کے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ یہ دیکھنے میں تو اپنے آپ کو انصاف کا علمبردار کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ ان کا کوئی بھی آپ پروگرام دیکھ لیں، کوئی بھی ان کی تحریر پڑھ لیں، لیکن اس کے نیچے یہی لکھا ہوگا کہ یہ مکمل تفصیل نہیں ہے، یہ مکمل معاہدہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بالن بنانا ہے اور ان کو عذاب دینا ہے جہنم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو میں خطمہ میں ڈالوں گا۔ تو یہ وہ خبیث الفطرت لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو جھوٹا وعدہ کر کے شہید کیا اور ان کے رفقا کو، ساتھیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرما لی اور ان کو کفار کے ہاتھوں میں لگنے نہیں دیا، اور حضرت عاصم حضرت خبیب بن عدی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ کفار پر بھروسہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا
کہ آگ ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ تو یہ مشرکین مکہ، یہ مشرکین ہند، یہ مشرکین یورپ، یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں، یہ صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ان کو اپنا مطلب ہوتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، لیکن جب یوں ہی ان کا مطلب مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، تو یہ دغا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے اور فرمان سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں ان کی کسی بھی قول و فعل کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا 15واں پروگرام جو ہم نے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے موضوع پر پیش کیا، جس کا آج کا ہمارا عنوان حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تھا۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دیکھتے رہیے ویژن آف اسلام چینل، آپ کا اپنا